آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گئی آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہو جاتا، اور ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے
بہترین طریقہ استغفار ہے. استغفار کثرت سے پڑھا کریں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جو بھی پریشانیاں ہیں, کیونکہ حالات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جس بندے نے استغفار کو لازم رکھا, استغفار کو تھام لیا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا, ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دے گا جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. استغفار کی کثرت کریں. مرد حضرات بھی استغفار پڑھا کریں, خواتین بھی استغفار پڑھا کریں. یہ کسی پیر کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے, یہ صادق المصدوق شخصیت کا بتایا ہوا لا ریب اور ٹھوس حل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ کثرت سے پڑھا کرے. کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ نہیں, کثرت سے. 200 مرتبہ نہیں, کثرت سے. کتنا مرتبہ؟ کثرت سے پڑھا کرے. جتنا پڑھ سکتے ہیں, جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی حالات جلدی بدلیں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت گناہوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں, کوئی حل بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کثرت سے پڑھا کریں. 2-4 بندے اور آئے, کہنے لگے حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں, کیا حل ہے؟ فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں. اگلا بندہ آیا, کہنے لگا حضرت مالی تنگی ہے, فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرے. ایک اور بندے نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے, فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ایک اور بندے نے کہا کہ حضرت باغات ہیں, درختوں کو پھل نہیں لگتے, فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرے. ایک بندے نے عرض کیا کہ حضرت جو بندہ بھی آتا ہے آپ ہر مسئلے کا حل استغفار بتاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلے کا حل ہے؟ ہر بندے کو آپ استغفار بتاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں بتاتا, یہ تو اللہ نے بتایا ہے. اللہ نے بتایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں مذکور ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنی قوم سے کہ استغفار پڑھا کرو, رب سے معافی مانگو, رب مغفرت کرنے والا ہے. گناہوں سے پریشان, استغفار پڑھو, رب مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر موسلادھار بارش برسا دے گا. استغفار کے نتیجے میں بارشیں برستی ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کر دے گا. قرآن کی ٹھوس حقیقت ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا کہ استغفار کی وجہ سے اموال میں اضافہ ہوتا ہے. وَبَنِينَ, اولاد میں اضافہ ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے اللہ نہروں کا انتظام کر دے گا. استغفار کثرت سے پڑھا کریں, مسائل حل ہو جائیں گے. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں. چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. گھروں کے اندر خواتین جو فضول باتوں میں کئی گھنٹے ضائع کرتی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ فقط رونے سے کام نہیں بنتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, تو بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے, تو فلاں مسئلہ ہے, تو بچہ بیمار ہے. یہ دوسروں کو دل کا دھکڑا سنانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دوسروں کے سامنے اللہ کا شکوہ کرنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. اللہ کو منانے سے مسائل حل ہوں گے, کیونکہ مسائل اوپر سے آتے ہیں. وہ جہاں سے مسائل آتے ہیں ادھر ہی رجوع کرنا چاہیے. لہذا استغفار پڑھا کریں, مسائل حل ہو جائیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے. ایک شہر میں رات گزارنی تھی. اس شہر میں ان کے جاننے والے کوئی نہیں تھے. ایک مسجد میں
لیٹ گئے کہ چلو یہیں پہ رات گزار لوں گا، لیکن عشاء کی تھوڑی دیر بعد مسجد کے خادم نے کہا کہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، تو لہٰذا آپ باہر اپنے لیے کوئی انتظام کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ باہر گئے تو مسجد کے دروازے کے قریب ایک نانبائی تھا جس نے تنور لگایا ہوا تھا، روٹیاں بیچ رہا تھا، تو یہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھ گئے، سردی کا موسم تھا، تنور کی گرمی میں سوچا کہ چلو میں یہیں بیٹھ جاؤں گا، جب یہ تنور کام بند کر کے جائے گا تو تنور کی گرمی تو ہوگی، تو میں یہیں پہ ہی بیٹھے بیٹھے رات گزار لوں گا، کم از کم سردی سے تو بچا رہوں گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نانبائی روٹیاں لگا رہا تھا، مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا، بیچ رہا تھا، استغفار کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ استغفار اس قدر زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ استغفار میرے تمام مسئلوں کا حل ہے، جب بھی کوئی چاہت ہوتی ہے استغفار پڑھتا ہوں، اللہ میری ہر چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ بس ایک چاہت ابھی تک باقی ہے کہ میری چاہت ہے، بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل، میری چاہت یہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مبارک ہو، آپ کی یہ چاہت بھی پوری ہو گئی۔ استغفار کثرت سے پڑھے، معمول بنائے، چھوٹے بچے بڑے، گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے استغفار پڑھا کرے۔ اچھا زمانہ تھا، سبحان اللہ۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ 8 روٹیاں پک گئیں تو ادھر ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ تو اگلی خاتون نے کہا کہ ادھر میرے گھر کیا سالن پک گیا، ادھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد مکمل ہو گیا۔ وہ کھانا پکاتے وقت، سالن بناتے وقت یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی، تو پھر کھانے میں بھی برکت ہوتی تھی، گھر میں بھی برکت ہوا کرتی تھی۔ استغفار کثرت سے پڑھیں۔